عورت وہ اللہ تبارک و تعالی کی عظیم نعمت ہے جو اگر بیٹی کی صورت میں ہو تو رحمت ہوتی ہے، اگر ماں کی صورت میں ہو تو جنت ہوتی ہے، بہن کی صورت میں ہو تو وہ محبت ہوتی ہے، اور اگر بیوی کی صورت میں ہو تو وہ عزت ہوتی ہے۔ اسلام یہ نقطہ نظر رکھتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ اپنے ذہن میں بٹھائیں، ایک پہلو عورت کا یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ ٹیڑھی پسلی سے نکلی ہے۔ پہلا پہلو یہ ٹیڑھی پسلی سے نکلی ہے، یہ ٹیڑھی ہے۔ تم اگر سیدھی کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ تو جائے گی لیکن سیدھی نہیں ہوگی، ہے ہی ٹیڑھی۔ میرے ساتھ اس لیے میری مائیں بہنیں ناراض نہیں ہو سکتی کہ میں رسول پاک کی حدیث سنا رہا ہوں، اور حدیث بھی بخاری مسلم کی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ عورت ٹیڑھی پسلی سے نکلی ہے، ٹیڑھی ہے، اس ٹیڑھی کے ساتھ ہی تم نے گزارا کرنا، سیدھا کرنے کی تم نے کوشش کی، کرو ضرور کوشش کرو سمجھانے کی، بجھانے کی، بہلانے کی، لیکن یہ توقع نہ رکھو کہ یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ فطرتاً ہی ایسی۔ ایک پہلو تو یہ ہے، اور دوسرا پہلو یہ ہے تیرے لیے اس نے بڑا کچھ چھوڑا، اب تو یہ اسی چکر میں نہ رہ کہ تو ٹیڑھی ہے، تو ٹیڑھی ہے، تو ٹیڑھی ہے۔ وہ تھی تو ٹیڑھی، لیکن وہ ٹیڑھی تیرے لیے سارا کچھ ہی قربان کر آئی ہے۔ یہ پہلو بھی پیش نظر رہے۔ میرے دوستو، جب رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم پہ اللہ نے قرآن نازل فرمایا تو سورہ نساء کی آیت نمبر 19 کے ایک حصے میں اللہ نے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے ساتھ نا اچھائی والا برتاؤ کرنا، تم ان کے ساتھ ضرور اچھا سلوک کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تمہیں ان کی کوئی بات ناپسند ہو، کراہت آئے، کیونکہ اللہ نے پیدا کی ہے نا، اللہ کو پتا ہے عورت کی کچھ باتیں مرد کو ناپسند بھی ہے۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تمہیں اس کی کوئی بات ناپسند آئے، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ہو سکتا ہے تمہیں کوئی چیز ناپسند ہو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، تمہیں تو ناپسند ہو لیکن اللہ نے اسی میں تمہارے لیے بہت زیادہ خیر رکھی ہوئی ہو۔ ایک دن حضرت عمر فاروق نے اپنی بیگم سے کہا، آپ نے کوئی بات کہی تو بیوی نے آگے سے ترکی بترکی جواب دیا، دو بدو بولی، فوراً کہنے لگی کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں، جو میں کہتی ہوں وہ ٹھیک ہے۔ حضرت عمر فاروق کو بڑا غصہ آیا، پھر مسکرا پڑے۔ آپ کی بیگم کہنے لگی حضرت جی کیا ہوا؟ آپ فرمانے لگے مجھے یاد آ گیا جہالت کا زمانہ، بیوی میرے پاس اس وقت بھی ہوتی تھی لیکن جرت ہی اس کی بول جائے، جہالت کے دور میں بھی میرے پاس بیوی تھی، جرت ہی اس کی بول جائے۔ شکر ادا کرو رسول پاک کا، درود پڑھو نبی پاک کی ذات پر، انہوں نے تمہارے حقوق بتا دیے اور ہم نے خاموش رہنا شروع کر دیا ہے۔ بات یاد رکھیں، میں اختلاف نہیں کرتا، عورت کو مارنا جائز ہے، مرد اسے مار سکتا ہے، اگر بات نہ مانے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ مانے تو پہلے بستر الگ کر دو، اگر پھر بھی نہیں مانتی اس سے الگ ہو جاؤ، لیکن گھر کے اندر پھر بھی بات نہیں مانتی تو اس طرح مارو کہ نہ اس کے چہرے پہ اور نہ اس کے وجود پر زخم آئے، اتنی کم ضرب لگاؤ۔ اجازت تو دے دی، لیکن سیرت کیا ہے، سنت کیا ہے؟ حضور نے کبھی مارا؟ اجازت دی ہے، یہ بالکل حدیث صحیح سے ثابت ہے، ہم انکار نہیں کرتے، لیکن خود نبی پاک علیہ السلام کی سنت یہ نہیں ہے۔ میرے محبوب کا عورت کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس سے درگزر کی جائے، درگزر کرو۔ تم اپنی بیویوں سے اس لیے اچھا سلوک کرو کہ تمہاری بہنوں کے ساتھ بھی اچھا کیا جائے گا۔ یہ اگر فطرتاً بیوی ٹیڑھی ہے تو بہن بھی تو ٹیڑھی ہے نا فطرتاً، اس سے بغض نہ رکھو کبھی بھی، حضور نے منع فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عورت سے بغض نہ رکھو، بہانے نہ ڈھونڈو عورت کو ستانے کے، بہانے نہ تلاش کرو، جہاں تنقید کا موقع ملا فوراً کر دی، جہاں موقع میسر آیا فوراً تنقید کر دی، اور جہاں اسے ڈانٹنے کا موقع ملا فوراً ڈانٹ دیا، یہ نہ کرو۔ رسول پاک نے فرمایا اپنی بیوی سے بغض نہ رکھو، اور اگلے جملے بڑے شاندار ہیں حدیث کے، حضور نے فرمایا اگر اس کے اندر خامیاں پائی جاتی ہیں تو خوبیاں بھی تو پائی جاتی ہوں گی نا، اگر کوئی خامی ہے
جس کی وجہ سے تمہیں اچھی نہیں لگتی تو ذرا باقی کی اس کی زندگی اور باقی اس کا طرز حیات دیکھو نا، تمہیں خوبیاں بھی میسر آ جائیں گی۔ سنو رسول پاک علیہ السلام کا طریقہ، بخاری مسلم کی حدیثیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہیں گھر میں کھانا تیار ہوتا تھا، اگر حضور کو پسند نہیں نہ آتا تھا حضور چلے جاتے تھے، چھوڑ دیتے تھے۔ فرماتی ہیں میں نے پورے 9 سال میں ایک بار بھی ایسا نہیں دیکھا کہ رسول پاک نے پکے ہوئے سالن میں سے نقص نکالا ہو، حضور نے کبھی نقص نکالا ہو، کبھی۔ ہم باز ہی نہیں آتے، اور جتنی نفاست اور جتنا حسن نبی پاک کی طبیعت میں تھا کسی کی طبیعت میں ہو ہی نہیں سکتا۔ باوجود اس کے سیدہ فرماتی ہیں کھانا پسند نہیں آیا تو چھوڑ دیا، نہیں کھایا، لیکن رسول پاک نے کبھی نقص نکالا۔ اور یہاں اس بات پہ طلاقیں ہو رہی۔ اگلی حدیث سنیے، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور گھر آئے، کہا عائشہ کچھ کھانے کو ہے؟ میں نے کہا حضور سرکے کا سالن بنایا۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ کے لفظ سے فرماتی ہیں کہ میرا دل گواہی دیتا تھا کہ سالن ٹھیک نہیں پکا، میں نہیں چاہتی تھی حضور کی خدمت میں پیش کروں۔ فرماتی ہیں میں نے حضور کے سامنے رکھا سرکہ، روٹی رکھی، کیا انداز ہے میرے محبوب کا اور کیا خوبصورت طرز گفتگو ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور نے لقمہ منہ میں ڈالا، حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا عائشہ کیا خوب سالن پکایا ہے، کیا لذیذ سالن پکایا ہے، کیا بات ہے آج تو کھانے کی، آج تو کیا بات ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں ذرا سا اپنا چہرہ مدم کر کے، ذرا سا چہرہ مدم کر کے پیچھے ہٹی۔ فرماتی ہے میں نے رخ پھیرا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں رو پڑی اور میرے دل میں خیال آیا کہ عائشہ تیرے کتنے بڑے مقدر ہیں، خدا نے تجھے ایسا سرتاج اور ایسا شوہر دیا ہے، کائنات میں نہ پہلے کسی کو ایسا ملا ہے نہ قیامت تک دوبارہ ایسا مل